السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو بہت طاقتور بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ بات ہے قوم سمود کی، جو ایک بہت ہی طاقتور اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یہ لوگ الحجر کے علاقے میں رہتے تھے، جسے آج کل سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ قوم سمود تھے کون؟ بھائی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بے انتہا طاقتور تھے، اور ان کا ہنر تو کمال کا تھا۔ سوچیں، وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے عالیشان گھر بنا لیتے تھے۔ لیکن اس ساری طاقت اور ہنر کے باوجود ایک بہت بڑی کمزوری تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں مشہور تھے۔ تو جب وہ اس حال میں تھے، اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چنا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام، جنہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو واپس سیدھے راستے پر لا سکیں۔ حضرت صالح کا پیغام بہت صاف اور سیدھا تھا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ توحید کی دعوت تھی جو اسلام کی جڑ ہے۔ تو یہ جو پیغام تھا نا، اس کا مرکز تھا توحید۔ اب توحید کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فوراً اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ہی نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور پھر اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ اور بس یہیں سے کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ قوم نے ایمان لانے کے لیے ایک ایسی شرط رکھ دی جو ان کے خیال میں پوری ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک چیلنج دے دیا۔ کہنے لگے، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو سامنے والے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ وہ ایک ایسا ثبوت مانگ رہے تھے جسے کوئی جھٹلا ہی نہ سکے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ ناقابل یقین معجزہ ہو گیا۔ ایک ٹھوس بے جان چٹان سے ایک زندہ جیتی جاگتی اونٹنی باہر نکل آئی۔ ذرا تصور تو کریں اس منظر کا۔ یہ اللہ کی ایک کھلی نشانی تھی۔ اب اس معجزے کے ساتھ دو بہت آسان سی شرطیں تھیں۔ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پہلی یہ کہ ایک دن کنویں کا سارا پانی وہ اونٹنی پیے گی، اور دوسری یہ کہ اگلے دن سارا پانی قوم استعمال کرے گی۔ یہ بس اطاعت کا ایک چھوٹا سا امتحان تھا۔ لیکن اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود قوم کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہیں لگا کہ یہ اونٹنی تو ہماری اتھارٹی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ ان کا تکبر ان کے ایمان پر حاوی ہو گیا۔ تو ان مغرور سرداروں نے مل کر سازش شروع کر دی۔ وہ اللہ کی اس نشانی کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگے۔ ان کے دلوں میں جو غرور اور سرکشی تھی، اس نے انہیں اللہ کے حکم کے خلاف جانے پر اکسا دیا۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دیا جس سے انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا۔ قرآن اس واقعے کو ایسے بیان کرتا ہے، پھر انہوں نے اس اونچنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہ ان کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ اس بھیانک جرم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری وارننگ دے دی۔ انہوں نے کہا، بس اب اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صرف 3 دن، یہ ایک الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، ان کی مہلت کے آخری لمحات۔ یہ چھوٹا سا عدد ان کے خوفناک انجام کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ 3 دن گزر گئے، اور پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کے کیے کی سزا ان پر عذاب کی شکل میں نازل ہوئی۔ عذاب کیسے آیا؟ ایک زبردست کان پھاڑ دینے والی چیخ کی صورت میں۔ آسمان سے ایک ایسی گرج آئی جس کے ساتھ زمین بھی لرز اٹھی۔ یہ اتنا اچانک اور اتنا مکمل تھا کہ کسی کو بھاگنے یا سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ قرآن اس تباہی کے بعد کا منظر کچھ یوں کھینچتا ہے، بس ایک خوفناک چیخ نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک ہی پل میں ایک پوری کی پوری تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس قدیم داستان کو تاریخی ثبوتوں اور اس کے لازوال اسباق سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی سنی سنائی بات یا لوک کہانی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد بہت مستند اسلامی ذرائع پر ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی کئی سورتوں میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی احادیث کی کتابوں میں اس کا حوالہ موجود ہے، اور ابن کثیر اور الطبری جیسے بڑے مفسرین نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔
اور اس کہانی کا تعلق صرف کتابوں سے نہیں بلکہ حقیقی تاریخ اور جگہ سے بھی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدائن سالے کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جب بھی ان لوگوں کے کھنڈرات سے گزرو جن پر عذاب آیا تھا تو روتے ہوئے گزرو۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی عبرت ہے۔ تو آخر میں قوم سمود کی اس کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ دوسری، جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح نشانی آ جائے اور اسے جھٹلا دیا جائے تو وہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری، دنیا کی طاقت، پیسہ اور ہنر اللہ کے انصاف کے آگے کسی کام نہیں آتے۔ اور سب سے اہم، حقیقی کامیابی اور نجات نبیوں کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، قدیم قوموں کی یہ کہانیاں اور ان کے فیصلے آج کی اس جدید دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ان کی غلطیوں سے ہم اپنے آج اور کل کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اہم لگیں تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور مزید ایسی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔